اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جولائی 1997۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج یداہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، اس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو اور وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمک رہا ہو، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بلند کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ان میں کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، ان میں صبح اور شام مرد ہیں جن کو نہیں غافل کرتی تجارت نہ خرید و فروخت۔ وہ نماز اللہ کی یاد سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل گھبرا جائیں گے، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ دے ان کو اچھی جزا ان کے مال کی، اور زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چمکتی ہوئی ریت کی طرح چٹیل میدان ہیں، جن کو پیاسا پانی سمجھے اور جب اس کے پاس پہنچے تو کچھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس پائے جو اس سے پورا حساب لے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
یا ان کے اعمال ایسے اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوں، اس کے اوپر موج ہو، اس کے اوپر موج ہو اور اس کے اوپر بادل تہ در تہ، اندھیرا ہی اندھیرا ایک دوسرے کے اوپر، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ جس کے لیے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے کہیں روشنی نہیں۔ جون کے عرس میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بے شک انسان مولوی ہو، حاجی ہو، پیر ہو، عابد ہو، ساجد ہو، ضرور کہیں نہ کہیں شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دل و دماغ روشن نہیں ہوتے اور اندھیرے کا سفر ہمیشہ پرخطر ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلانے کے لیے، اس کی اہمیت اور ضرورت سمجھانے کے لیے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو ہمہ وقت اس طرح خالق اور مخلوق کا رشتہ جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ لوگ ہی نجات پانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خیر سلامتی ہے، دنیا اور آخرت میں اچھائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور برائی شیطان کی پیروی ہے، اور اس اچھائی کا ضامن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا نسبت رسولی کی اہمیت ضرورت سمجھانے والی جماعت ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا رشتہ جوڑنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو اپنا مقرب بنا کر اپنی نعمتوں سے مالا مال کر کے دنیا اور آخرت کے ہر خوف اور غم، ہر مصیبت، ہر گمراہی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سوچا جائے تو ایسی جماعت اور شیطان کی کھلی جنگ رہی۔ یہ جماعت خدا کی طرف بلانے والی اور شیطان کی جماعت خدا سے دور کرنے والی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کے متعلق شیطان مخلوق کو ورگلاتا ہے کہ یہ سست، کاہل اور نااہل جماعت گمراہ کرنے والی ہے۔ اس سے بڑا کام تو کوئی ہے ہی نہیں کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس جماعت کی ضرورت کے بعد اس کی تعریف فرمائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے اچھی جماعت ہو، تمہیں چنا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، اور تم ہی تو ہو ایمان والے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے۔ ایمان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہوتا جب تک میرے ساتھ محبت اپنے ماں باپ، اولاد اور جان و مال سے زیادہ نہ رکھے گا۔ کامل اطاعت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تعلق ہے جس کے اندر اور کوئی چیز نہ ہو، جس طرح بلب اور پاور ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی بدولت سراج المنیر سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آج جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ اسی حقیقت کی تشریح ہے کہ نسبت رسولی والی جماعت کیوں اعلیٰ درجہ والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کتنا رتبہ ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم کس طرح ظلمت کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ لو غور سے، زمین و آسمان یعنی ساری کائنات کی جان اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ جس میں نور نہیں وہ مردہ اور بے حقیقت ہے۔ آسمان کی زیبائش خواہ آفتاب سے ہے یا ماہتاب سے، اس لیے ہے کہ ان میں زندگی ہے۔ زمین پر پھولوں کی مہک اور رعنائی، پھولوں اور فصلوں کی زیبائی، ندیوں کی نغمہ سرائی، پہاڑوں اور دریاؤں کے فیض، سب زندگی سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو روح ہے، جس کے بغیر ہر شے مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی۔ اس لیے ساری کائنات کی زندگی اور غذا اسی نور سے ہے۔ جس میں وہ نور نہیں وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس لیے آپ روشن چراغ ہیں جن کی روشنی سے ہر چیز جگمگا رہی ہے، جو بھی ہے جہاں بھی ہے۔ اس لیے
حکم ہوا کہ اس چراغ سے روشنی حاصل کر کے اللہ کی طرف چلو۔ جو لوگ یہ روشنی حاصل کرتے ہیں یعنی اس چراغ سے نسبت حاصل کرتے ہیں وہ جماعت الہی جماعت کہی جاتی ہے۔ شجرہ طریقت میں کہا جاتا ہے ایک ولی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے تیسرے سے لیتا ہے، اور ایسا وہ مبارک شجر ہے جس سے مخلوق کے اندر روشنی اور زندگی ہے۔ سب اس شجر کے پتے ہیں جو نہ مشرق کے ہیں نہ مغرب کے، یعنی کسی حصہ کی خصوصیت سے پیدا نہیں ہوتے۔ جہاں کا بھی ہو تعلق نسبت اسی شجر رسولی سے ہوتا ہے، ہوا وہ موڑا شریف کا ہو یا کیاں شریف کا ہو، خرقان کا ہو یا بستان کا ہو، شجرہ نسبت رسولی سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان کے سینے نسبت رسولی کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور ذکر الہی سے اس نور پر نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور علی نور ہوتے ہیں۔ یہ روشنی، یہ نور آگ سے نہیں اس نسبت سے حاصل ہوتی ہے، ضیاء پاشی کرتی ہے، اور یہ ہار کے موتی جس مقام میں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ جگمگاتا ہے، کیونکہ اس میں دن رات اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان ہوتی ہے۔ دن رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر مجنوں کی طرح جس میں ایک ہی فکر میں غرق ہوتے ہیں، ان کو تجارت نہ سوداگری اور نہ اپنے معاش کی فکر ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، یعنی ایسے نہیں کہ دعویٰ اللہ کی یاد کا کریں اور نہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں، بلکہ دن رات نماز میں مصغرق، مال کیا جان کی بھی زکوٰۃ ہی صرف نہیں دیتے بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹا دیتے ہیں۔ پھر بھی آخرت کا فکر رکھتے ہیں جو سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان والہانہ عبدی اور مخلصانہ اعمال کا اچھا بدلہ دیتا ہے، ایسے کہ اپنے فضل سے ان پر مہربانی بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے اور ان کو بے حساب دیتا ہے، دین بھی اور دنیا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور دنیا کی سب چیز ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے۔ تجارت والے اور سوداگری والے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے وہ دن رات بھاگتے ہیں وہ ان کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہدایت فرماتا ہے کہ سن لو، یہ حال ہے اس کے بندوں کے، اور جو انکار کرتے ہیں عملی یا قولی وہ ظلمت کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں جو شیطان ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایسے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں کہ اندھیرے کے سمندر میں ہوں، اس کے اوپر موج، اس کے اوپر موج در موج، اس کے اوپر بادل ہوں، یعنی روشنی کی کوئی کرن باقی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ اگر نکالیں تو وہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روشنی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتی ہے، تعلق نہ ہو تو روشنی نہیں، اندھیرا اور اندھا پن ہوتا ہے جو تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح اور مفصل فرمان کی روشنی میں اب اللہ کے بندوں کی تاریخ بھی ذرا اٹھا کر دیکھو کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کے، یعنی دل و دماغ روشن والوں کے حالات کیا گزرے اور اندھیروں میں ڈوبنے والوں کا کیا حال گزرا، تو حقیقت واضح اور سمجھ آ جائے گی کہ عرب کے صحرا میں علم، رحم اور حیا سے محروم لوگوں نے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی تو ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا۔ کیا وہ دنیا کے بادشاہ نہ بنے؟ کیا کیسر و کسریٰ کے تخت اور ان کی لاتعداد سپاہ کو انہوں نے پاؤں کے نیچے نہیں رون دیا؟ کیا وہ علم، رحم اور حیا کے سمندر نہیں بن گئے؟ کیا وہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے صاحب عزت اور رہنما نہیں بن گئے؟ اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروموں کا کیا انجام ہوا؟ ابو لہب، ابو جہل اور ان کے ساتھ جو قریبی رشتہ بھی رکھتے تھے، سرداران قوم بھی تھے، عالم بھی تھے، مگر انجام کیا ہوا؟ دنیا اور آخرت کی رسوائی۔ کیا فرعون کو، نمرود کو ان کی سلطنت کام آئی؟ تاریخ عالم گواہ ہے زندگی میں روشنی اللہ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت میں ہے، اور یہی وہ سچا سبق اور ہدایت ہے جو ہمارے مرشد غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو دیا۔ اس لیے ہم کو رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، ان کی ہر سال یاد مناتے ہیں۔ ان کے لیے جو دنیا و مافیہ میں سب سے اعلیٰ تحفہ ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے زیادہ قرآن پاک پڑھے گئے ہیں۔ سامعین کرام، شیطان انسان کا دشمن ہے،
ہر وقت گمراہی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ بعض بد نصیبوں کے منہ سے سنا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نہیں۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نہیں تو کوئی سلسلہ نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہر سلسلہ کی زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں یہ حکم دیا، اور یہاں بھی دن رات نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی مکمل بندگی حاصل ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت اور عشق مصطفیٰ اور بندگی خدا جن کو یہ دولت نصیب ہو گئی، ان کے دلوں میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ، اولاد، جان، مال سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور اس طرح زمین و آسمان کے فرمانروا بن گئے۔ دن رات ان کے حکم سے چلے، مردے زندہ ہوئے، دریاؤں نے اپنے رخ بدلے، سورج نے اپنی گردش روکی، اور پتھروں پہاڑوں نے ان کو سلام کیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دنیا کی محبت کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی تو اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ماں کو پتہ چلا، بڑی خفا ہوئی اور اپنے پیارے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا میں نے سنا ہے تم نے نیا دین قبول کر لیا۔ حضرت سعد نے فرمایا، ہاں، جو اصل دین ہے، جو اصل راستہ ہے وہ قبول کیا ہے، جو میرے آقا نے مجھے بتایا۔ ماں نے کہا کہ میرا حق ہے تم پر اور میرا حکم ہے تم کو، فوراً اس دین کو چھوڑ دو، اور اگر میرا حکم نہ مانا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور اس طرح بھوکی پیاسی تمہاری آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر مر جاؤں گی۔ حضرت سعد نے کہا کہ ہدایت پانے کے بعد اب ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئی۔ حضرت سعد کو بلایا، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا، ماں تو مجھے دنیا معافیہ میں سب سے عزیز ہے، مجھے تیری مہربانیوں اور شفقتوں کا ایک ایک لمحہ یاد ہے، لیکن جس مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے اس کو اب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایک ماں ہے، اگر 1000 ماں بھی ہو اور اسی طرح بھوکی پیاسی ہو کر مر جائیں تب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ روشنی حاصل ہو گئی ہے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری مہربانیاں اور میرے سارے اعضاء کی زندگانیاں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، اور اسی کے فضل سے تو نے مجھے دودھ پلایا، گود میں اٹھایا، دن رات میرے لیے نیند آرام کو قربان کیا، اس لیے کہ تیرے اندر میرے رب نے میری محبت پیدا کی، ورنہ تو اپنے رام پر مجھے قربان کرتی۔ اور میرے رب کی مہربانیاں ہیں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائیں، اس لیے یہ رشتہ ایسا ہے کہ 1000 ماں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ صدق کے دل سے نکلی ہوئی بات نے ایسا اثر کیا کہ ماں کے کفر کے تالے بھی ٹوٹ گئے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر غلامی مصطفیٰ میں داخل ہو گئی۔ سامعین کرام، یہی وہ حقیقت ہے جو ہمارے مرشد نے ہم کو سمجھائی، یہی وجہ ہے کہ ہمارا سب کچھ تا زندگی اپنے مرشد کے لیے قربان ہے، ساری زندگی ہی قربان۔ اس زندگی میں سوائے اپنے مرشد کی غلامی کے اور کوئی چیز آنے ہی نہیں دی۔ اور جہاں تک ہمارے مرشد کی شان کا تعلق ہے، اس کی سب سے بڑی صفت اللہ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، اور یہی ہماری آرزو ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اور اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، کہ ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر قول فعل اپنے رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنے رضا اور اپنے حبیب پاک کا عشق اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین کی تمام آرزویں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کے سارے دکھ، سارے غم دور فرما کر خوشیوں اور مرادوں سے جھولیاں بھر کر واپس کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری محبت اپنی رضا کی خاطر رکھے، اور اس مجلس کی ہر کارروائی اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے۔ خادمین لنگر جنہوں نے مالی اور جانی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے کئی گنا زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
بہت سے لوگ مرد عورتیں پچھلے عرصے اس عرص تک فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔